پروردگار کی شان دیکھیں کہ جس اللہ نے جنت میں جانے کے لیے پاکی اور صفائی کا حکم دیا، اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکی اور صفائی کو حاصل کرنے کا 3 طریقہ دیا ہے۔ ایک کا تعلق ہماری آہوزاری والی دعا ہے۔ آہوزاری والی دعا بھی کیسی، وہ سنیے۔ ایک شخص چٹیل میدان میں ہے، پانی بالکل نہیں ہے، بےتاب بے قرار ہے، پانی کا کوئی انتظام، کوئی امید نہیں ہے، اور پھر وہ شخص وہاں پر اپنے اللہ سے اگر پانی مانگے گا تو کس دل کی گہرائی کے ساتھ، کس تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، کس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ اپنے اللہ سے پانی مانگے گا، اسی طرح اپنے اللہ سے اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور پورے تڑپ کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اصلاح اور میرا تزکیہ فرما دیں۔ تو یہ وہبی تزکیہ ہوگا۔ اور ایک ہے کسبی، سنیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راہوں میں چلنا چاہتے ہیں، ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں، جاہدوا فینا، ہمارے درمیان میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں۔ جب انسان مجاہدہ اختیار کرتا ہے، محنت، مشقت، مصیبت، ریاضت کو برداشت کرتا ہے، تو جا کر اس کا دل چاندی کی طرح سے روشن، صاف و شفاف بنتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، اٹھنے کا ماحول نہ بنائیے۔ بزرگوں نے بڑی عجیب مثال دی ہے، میری طرح متوجہ رہیں۔ بزرگوں نے عجیب مثال دی ہے۔ انسان کے وجود کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کی بقا کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی کی اپنی فطرت ہے، پانی کا اپنا نیچر ہے۔ فطرت اور نیچر یہ ہے کہ پانی سیال ہو، بہتا ہوا ہو، لیکوڈ ہو۔ پانی کا نیچر یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو بہتا رہے، مگر جب وہی پانی مشقت، ریاضت، تکلیف، دبوچنا اسے برداشت کرتا ہے اور کولڈنگ مشین میں وہ پانی پہنچتا ہے اور بہت سارے دور سے وہ گزرتا ہے، تو وہ پانی اپنے نیچر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہی پانی برف کی سل بن جاتا ہے۔ برف کا سل ہوا تو کیا بنا؟ اب اس میں دیکھیں استقامت آگے ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ سل ایک ہی جگہ ٹھہری رہتی ہے، اسٹرانگ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اب وہ چاندی کی طرح، سلور کی طرح سفید اور شفاف وہ سل ہوتی ہے، اور بہت سارے انسانوں کے پیاس کو بجھاتی ہے۔ دیکھا، پانی نے اگر ریاضت، محنت، مجاہدہ، تکلیف کو اس نے برداشت کیا، اب اس کی شان بدل گئی۔ اب وہ سلور کی طرح، چاندی کی طرح وہ چمکدار ہو گیا اور پیاس کو بجھانے والا ہو گیا۔ فرماتے ایک پانی جس کا نیچر وہ ہے، تکلیف کے بعد اس کا مرحلہ کیا پہنچا، اسی طرح انسان کا نیچر، انسان کا نفس اگر گناہوں کی طرف، انسان کا نفس اگر معصیت کی طرف جانے والا ہے، اگر انسان مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، معمولات پر پابندی سے عمل کرتا ہے، مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے، تو اس کا نفس، اس کا دل بھی اسی برف کی طرح چمکدار بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیو، اگر ہم چاہتے ہیں، ماں بہنیں، طالبات، معلمات، ہم تمام اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں، تو ہمیں اپنے قلب اور اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت، کچھ نہ کچھ مجاہدہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس مجاہدے کے بعد اب دوسرا نقطہ سنیے گا کہ محنت، مجاہدے کے بعد، یا اللہ سے تزکیہ مل جائے اس کے بعد، یا شیخ کی صحبت سے تزکیہ ہو جائے اس کے بعد، انسان کو کئی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اسے کئی دل کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں ایک اہم نعمت اسے کہتے ہیں انسان کی سوچ کا عمدہ ہونا۔ غور کیجئے گا عوام حضرات، خاص طور پر
ماں بہنیں خاص طور پر، کہ جب دلوں کی پاکی اور دلوں کی صفائی ہوتی ہے تو دلوں کی پاکی اور صفائی کے بعد اس کے دل کو ایک خاص نعمت ملتی ہے جس کو کہتے ہیں فکر سلیم، جس کو کہتے ہیں مثبت سوچ، جس کو کہتے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ، پوزیٹیو سوچ، یعنی اچھی سوچ جس کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل کو اچھی سوچ لگ جاتی ہے، اس کی فکر سلیم ہو جاتی ہے، اس کی فکر، اس کی سمجھ صحیح ہو جاتی ہے، تو اب یاد رکھیے گا اسی فکر سلیم، اسی صحیح سوچ، اسی پوزیٹیو تھنکنگ کی بنیاد پر انسان کے اخلاق رذیلہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب حسد نہیں آئے گا، سوچ اچھی ہو گئی ہے۔ اب کینہ نہیں ہوگا، سوچ اچھی ہو گئی ہے۔ بدگمانی نہیں ہوگی، سوچ اچھی ہو گئی ہے۔ تحقیر نہیں آئے گی، سوچ اچھی ہو گئی ہے۔ کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو عیبدار سمجھنا یہ نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کی سوچ اب اچھی ہو گئی ہے۔ تو سوچ کا اچھی ہو جانا، فکر کا فکر سلیم ہو جانا، یہ انسان کو اخلاق ذمیمہ سے بچاتا ہے، اور اخلاق ذمیمہ سے بچانے کے ساتھ اس کے اندر اخلاق حمیدہ آنے لگتے ہیں۔ اب صبر آ جاتا ہے، شکر آ جاتا ہے، تواضع آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، فنائیت آ جاتی ہے، تحمل آ جاتا ہے، برداشت آ جاتا ہے، عفو درگزر آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو اپنانے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑے غور سے سنیے، سوچ اگر خراب ہوتی ہے تو انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، اور سوچ اگر اچھی ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں اور نسلوں میں بھی اس کی نعمت چلتی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ماں بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں۔ دو بڑے خاندان گزرے، ان دونوں بڑے خاندان کو اللہ نے حکومت دی، مگر ایک خاندان کی حکومت 90-92 سال رہی، اور دوسرے خاندان کی حکومت تقریباً 700 سال رہی۔ علماء جانتے ہوں گے، خاندان بنو امیہ، خاندان بنو امیہ کی حکومت 92 سال، اور خاندان بنو عباسیہ کی حکومت مجموعی طور پر 750 سال تک رہی ہے۔ ذرا سنیے، جب خاندان بنو امیہ کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے دوسرے خاندان بنو عباسیہ پر بہت زیادتی کی، نظر انداز کیا، اگنور رکھا، آنکھوں میں کبھی نہیں لائے، عزت کی جگہ کہیں نہیں بیٹھایا۔ اور آج بھی ہمارے خاندان میں ایسا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہے۔ تو انہوں نے کبھی بھی خاندان بنو عباسیہ کو اچھی حالت سے نہ دیکھا، نہ اچھا معاملہ ان کے ساتھ کیا، ہمیشہ ان کو حقیر جانا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر بنو عباسیہ کے چند بوڑھے انسان کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور بوڑھے بوڑھوں کو جیل میں ڈال دیا۔ تو اس خاندان میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، تو مشورے میں طے پایا کہ خاندان کی جو عورتیں ہیں، ہمارے خاندان کی جو عورتیں ہیں، یہ عورتیں بنو امیہ خاندان میں جائیں اور جا کے معذرت معافی تلافی کریں اور ان سے گزارش کریں کہ ہمارے بوڑھوں کو چھوڑ دو۔ یہ طے پایا، خاندان بنو عباسیہ کہ عورتیں ایک وفد بنا کر، ایک جماعت بنا کر بنو امیہ کے دربار میں گئی۔ جیسے پہنچی، بنو امیہ کی عورتوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، دھکے دے دیے، انسلٹ، ذلیل و رسوا کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور بڑی ہی
خراب حالتوں کے ساتھ روتے ہوئے عورتیں واپس آ گئیں۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس نے خدا کے غیظ و غضب کو ڈھا دیا۔ کسی کے ساتھ حقارت، کسی کے ساتھ توہین، کسی کے ساتھ تحقیر، کسی کو ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا، کسی ایک کو ایسی بات کہنا کہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائے، اس کا قد چھوٹا ہو جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ عورتیں روتے ہوئے واپس آ گئیں، اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ چند سالوں کے بعد ان کی حکومت ٹوٹ گئی، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور اللہ نے نظام بدل دیا۔ جو غریب تھے، جو بالکل پچھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر خاندان بنو عباسیہ کو حکومت دے دی۔ جب حکومت ہو گئی، اب ادھر مال کی فراوانی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی۔ ادھر ایسا ہوا کہ دن بدن زوال آیا۔ ماں بہنیں غور سے سننا، بڑے بول، اونچے بول، بڑائی کے بول، کسی کی توہین تحقیر، آپس میں کسی کو گھٹیا سمجھنا، آپس میں کسی کو ذلیل سمجھنا، ایک عورت کسی عورت کو حقیر سمجھے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس کی خفیہ تدبیر، اس کی پوشیدہ تدبیر کبھی نہ کبھی کام آتی ہے، اور کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے وہ عورت۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں دوسروں کے معاملے میں اپنی زبان کو چلانا، حقیر سمجھنا، کسی سے بدگمان ہونا، کسی کو ذلیل کرنا، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ تو ادھر بنو امیہ کی حکومت ٹوٹتی چلی گئی، زوال آتا چلا گیا، دولت مٹتی چلی گئی، اور اس خاندان کو اللہ نے ترقی عطا فرمائی۔ اب سنیے جو سنانا ہے۔ ایک دفعہ بنو عباسیہ کی شہزادی بیگم اپنے کمرے میں تھی، اس کا نام تھا خیرزان۔ خیرزان کی خادمہ گیٹ کے باہر سے اندر آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ خیرزان ملکہ، آپ کے شاہی دربار میں ایک عورت کھڑی ہے جسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال میں جٹے پڑ گئے ہیں، بدن سے بدبو آ رہی ہے، اور کپڑے نہ معلوم کب کے دھوئے ہوئے ہیں۔ اس کی حالت کو دیکھ کے مجھے بڑا ترس آیا، اور آپ کے پاس کچھ بھیک لینے آئی ہے، آپ کے پاس بھیک لینے آئی ہے۔ اس کا دل بڑا نرم ہوا، اس نے کہا اسے لے کر آؤ۔ جیسے وہ جوان بچی جو اب بوڑھی ہو رہی تھی، جیسے وہ بچی اس کے شاہی دربار میں آئی، تو اس آنے والی نے خیرزان سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ ماں بہنیں غور سے سنو، آنے والی نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو خیرزان جو اب ملکہ ہو چکی ہے، جو ابھی کم عمر تھی، اور اسے بھی وہاں سے دھکا دیا گیا تھا، اسے بھی دھکے دے کر بھگایا گیا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ مجھے پہچانا؟ تو خیرزان نے کہا نہیں پہچانا۔ تو روتے ہوئے اس عورت نے کہا یاد کرو چند سال پہلے تم میرے خاندان کے دربار میں آئی تھی، اور میں ہی تھی کہ میں نے تجھ کو دھکا دے کر بھگایا تھا۔ اس پاک پروردگار کو میرا یہ عمل تکلیف دینا مجھے اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اس پاک پروردگار نے مجھے فقیر بنا دیا ہے، اور اللہ نے تجھے شاہی دربار میں بیٹھا دیا ہے۔ اتنا کہا، خیرزان کا چہرہ تھوڑا سا بدلا، یاد آ گیا کہ مجھے نہیں، میرے گھر کی بوڑھی عورتوں کو، میرے گھر کی بوڑھی عورتوں کو کس بے دردی کے ساتھ، کس ذلت کے ساتھ، کس رسوائی کے ساتھ اس لڑکی نے نکالا تھا۔ تھوڑا سا وہ منظر یاد آ گیا، چہرے کا رنگ تھوڑا بدلا۔ تو اسی فقیرن نے کہا خیرزان میرے بارے میں کچھ کہو، اس سے پہلے ایک بات سن لو، ایک بات سن لو۔ اس نے کہا کیا؟ کہا دیکھو، پہلے بولنے سے پہلے سوچ لینا، میں نے جو کچھ کہا تھا، میں نے تجھے حقیر گھٹیا سمجھا تھا، میں نے تجھے ذلیل کیا تھا،
آج اگر تم مجھے ذلیل کرو گی، آج اگر تم مجھے ذلیل کرو گی، گھٹیا سمجھو گی، تو کہیں ہو سکتا ہے کہ اس دن مجھے ذلیل کرنے پر اللہ نے مجھے جس طرح سے یہاں پہنچایا، ہو سکتا ہے تجھے بھی اللہ کہیں اور پہنچا دے گا۔ یہ بات سن کر خیرزان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ فوراً اس نے بلایا، کہا تم گندی ہو، کپڑے گندے، بدن میں بدبو، آؤ اپنے گلے سے لگایا۔ اور اس نے یہ کہا جس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی محبت، اپنی عنایت سے جس اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ہمارے خاندان میں دی، اسی اللہ نے مجھے 2 محل بھی دیا ہے، اسی اللہ نے 2 محل بھی ہمیں دیا ہے۔ اے بچی سنو، 1 محل میں تجھے ہدیہ کرتی ہوں، جاؤ پورا کا پورا محل میں تجھے دیتے ہوں۔ اللہ کی شان، اس عورت کے دل کی بڑائی، اس عورت کے دل کی اچھائی، اچھے سوچ، اللہ سے رحمت کی امیدیں، اللہ نے ان کو اتنا بڑھایا کہ اس کے خاندان میں ہی 700 سال تک حکومت چلتی رہی ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے جوانوں، اگر کوئی عورت کسی دوسرے عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، نعمت چھن جاتی ہے۔ ہم اگر آج اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کسی اور بھائی کے ساتھ اگر یہی معاملہ کریں گے، دل کا حال ہمارا خراب رہے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ دی ہوئی نعمت ہم سے چھین لے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی ظاہری نعمت، اللہ کی معنوی نعمت، اللہ کی مادی نعمت، اللہ کی روحانی نعمت اگر چاہیے تو ذرا دل کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ دل کے تزکیہ کے بغیر ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا سمجھنا، ہمارے ذہن کی باتیں وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس بنیاد پر ضرورت اس بات کی ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم دل کے رخ کو صحیح رکھیں، دل کی فکر کو صحیح رکھیں، دل کے تار کو صحیح رکھیں۔ اب ذرا اور غور سے سنیے گا، دلوں کا حال بگڑتا ہے، دل کی فکر خراب ہوتی ہے، انسان کی سوچ گھٹیا ہوتی ہے، نمبر 1 گناہوں کی بنا پر، اور نمبر 2 غلط صحبت کی بنا پر، غلط چیزوں کے سننے کی بنا پر، غلط چیزوں کے، میری بات سنیے گا جوانوں، اور اب تو ایک مسئلہ بالکل عام ہو چکا، غلط صحبت کی بنا پر، غلط چیزوں کے دیکھنے کی بنا پر، اور غلط باتوں کے سننے کی بنا پر۔ غلط باتوں کا سننا، سنیے، طاؤس ابن کیسان رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اور بڑے درجے کے محدث ہیں۔ ان کے سامنے ایک معتزلی آیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو طاؤس ابن کیسان نے اپنے کان میں انگلی رکھ لی اور چھوٹا سا بیٹا بیٹھا تھا، فرمایا بیٹے جلدی سے کان میں انگلی رکھ لو، اور پھر فرمایا تمہاری بات میں سننا نہیں چاہتا۔ کیا کہنا چاہتا ہے معلوم نہیں، میں تمہاری بات سننا نہیں چاہتا۔ پھر فرمایا قلبی ضعیف یتاثر منہ، میرا قلب ضعیف ہے۔ یہ انسان جو بدعقیدہ ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کے اخلاق صحیح نہیں ہے، اس کی باتوں کے سننے سے بھی ہمارے دل پر ظلمت اور سیاہی آ جائے۔ سوچئے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، میں علماء کرام کو بطور خاص سناتا ہوں کہ آج جو ہم موبائل پر بلا وجہ لگے رہتے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں ہماری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہے اور ہر طرح کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، کیا خبر انہی آنکھوں سے دیکھنے اور بہت سی چیزوں کے سننے سے ہمارے دل کا حال خراب ہو جائے اور دل میں کجی آ جائے، کج روی آ جائے؟ کیونکہ طاؤس ابن کیسان فرماتے ہیں تو بدعقیدہ ہے، کیا کہے گا مجھے نہیں معلوم، مگر تمہاری باتوں میں ظلمت ہوگی، اس ظلمت کا اثر میرے قلب پہ پڑے گا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں پر باہر کی ظلمت نہ آئے
تو ہم موبائل کو غلط بلا وجہ استعمال بھی نہ کریں۔ اور سنیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، باتیں بڑی بڑی کرتا تھا، باتیں بڑی بڑی کرتا تھا، علمی باتیں کرتا تھا، مگر عمل اور اخلاق میں بالکل کورا تھا، عمل اخلاق میں کورا۔ تو اس کا نام تھا حارث محاسبی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ آ کر بیٹھتے تھے، ان تمام لوگوں سے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ سنو، اگر اپنے دل کے حال کو بچانا چاہتے ہو اور دل کے حال کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو حارث محاسبی جس نے کتاب لکھی، معلومات کا ذخیرہ ہے، مگر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی کتاب کو مت پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ سنیے حضرت اقدس اشیف تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قول۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، جو انسان بد اخلاق ہوگا، بد دین ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا، بد دین ہوگا، اگر دین کی بات بھی کہے گا تو اس میں بھی ظلمت ہوگی، اس میں بھی ظلمت ہوگی۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جب ہمارے اکابر نے یہ کہا تو اب ذرا ہم آتے ہیں موبائل پر کہ آج ہم اپنا وقت موبائل میں کتنا ضائع کرتے، غیر ضروری چیزیں موبائل ہاتھ میں آیا اور کچھ نہ کچھ اسے ہم اوپن کرتے چلے گئے۔ کیا خبر موبائل کی کون سی گندی چیزیں، کون سی باتیں ہمارے دل و دماغ کو خراب کر دے اور ہمارے دل کا حال خراب ہو۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا موبائل سے اپنے دل کو بچائیں۔ اب ایک بات اور سمجھیں، ایک ہے معصیت اور ایک ہے غفلت، ایک ہے گناہ اور ایک ہے بے فکری۔ گناہ کا سیاہ دھبا تو دل پہ پڑتا ہے، گناہ کی وجہ سے دلوں کے اندر کجی ضرور آتی ہے۔ گناہ کی مثال ناپاک نجس دھبے کی طرح ہے، لیکن ہم موبائل میں اگر لگے ہوئے گناہ نہیں دیکھ رہے، مگر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس سے نہ ہمارے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ غور کیجئے، نہ جس سے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، موبائل میں ہم ایسے لگے ہوئے ہیں تو اس کو معصیت تو نہیں کہیں گے، غفلت ضرور کہیں گے۔ غفلت، وہ ہماری حالت غفلت کی ہے۔ علماء کرام سے بڑے ادب کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم معصیت دیکھتے ہیں، مگر بلا وجہ جو ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں وہ وقت ہمارا غفلت میں گزرا۔ اب غفلت کی مثال سمجھیے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دو باتیں ذرا یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں جو غفلت ہے اس غفلت پر بھی دلوں پہ دھبا آتا ہے، غفلت کی بنا پر بھی دلوں پہ دھبے آتے ہیں، مگر ہاں گناہ کے دھبے نجس ہوتے ہیں اور غفلت کے دھبے گندے پاک پانی کے ہوتے ہیں۔ جیسے پانی گندا ہو، ناپاک نہ ہو، مگر پانی ہے گندا، تو گندے پانی اگرچہ پاک ہیں، اس کا جو دھبا کپڑے پہ پڑتا ہے، کیا کوئی بندہ اس دھبے کو پسند کرتا ہے؟ تو تھانوی فرماتے ہیں کہ چائے کا دھبا بھی آپ سفید کپڑے پہ پسند نہیں کرتے تو غفلت کا دھبا دل پہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، میں بہت سوچ کے بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں یہ غفلت جو ہے یہ گناہوں کی سرحد ہے۔ غفلت کیا ہے؟ گناہوں کی سرحد، کہ انسان جب غفلت کی چیزوں میں پڑتا ہے تو غفلت لانے والی چیزیں اس میں پڑھتے پڑھتے پھر انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، علماء، طلباء، میرے احباب، قابل قدر احترام علماء کرام، میں بہت ہی درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا اور اپنے باطن کی فکر کو صحیح کرنا، باطن کے دل کے رخ کو صحیح کرنا، اور دل کے رخ کو جو چیزیں غلط کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور انسان جب بچانے کی فکر کرتا ہے، جب سوچتا ہے کہ میرے دل میں کچھ خرابی آ گئی، تیسری بات سنیے گا
کہ جب دلوں پر گناہوں کے یا غفلت کے دھبے پڑتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے؟ ہمارے آپ کے دلوں پر غفلت کے دھبے پڑے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی پہچان نماز، عبادت، تلاوت میں دل کا نہ لگنا۔ نماز میں، تلاوت میں، دعا میں دل کا نہ لگنا، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ہمارے دل پر گناہوں کا دھبا یا کم سے کم غفلت کا دھبا پڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ احساس ہو تو پھر ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ بغیر علاج کیے ہوئے اگر ہم نے اپنے دل کو اسی حال پہ چھوڑ دیا، اپنے دل کو اسی حال پہ چھوڑ دیا، تو ہمارا دل پہلے ظلمت کو لے گا، ہمارا دل زنگ کو لے گا، ہمارا دل قساوت کو لے گا، ہمارا دل گناہوں کی بنا پر مہر کو لے گا، اور پھر ہمارے دل پہ تالا لگ جائے گا۔ اس بنا پر جیسے آپ کو غفلت نظر آئے، عبادت، تلاوت، دعا میں اگر آپ کا دل نہیں لگتا تو پھر اس کا علاج کیجئے۔ علاج کیا ہے وہ سنیے، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے ڈرنے کے لیے ہے۔ میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ زمانے کے بڑے محدث گزرے، بڑے صاحب تقوی، صاحب ورع، اور بڑی شہرت تھی ان کی۔ تو میمون ابن مہران نے اپنے بیٹے عمر سے کہا بڑھاپے کے زمانے میں کہ مجھے حسن بصری کے پاس لے چلو۔ سنیے ذرا، مجھے حسن بصری کے پاس لے چلو۔ تو بیٹے کے سہارے سے، کندھے پر کا سہارا دے کر لڑکھڑاتے ہوئے حسن بصری کے دربار میں پہنچے۔ خادمہ باہر آئی، اس نے دیکھا کہ میمون ابن مہران اتنے بوڑھے اور سہارا سے چلنے والے، تو بیٹے پہ ناراض ہو گئی، اور یہاں تک کہہ دیا ارے بدبخت، اپنے بوڑھے باپ کو چلا چلا کے یہاں تک لائے ہو، تم خود آ جاتے اور جو بات جو کام وہ تم حسن بصری سے کہتے کام ہو جاتا۔ یعنی اس کو ترس آیا۔ تو میمون مہران نے اس بچی سے خادمہ کو اشارہ کیا اور کہا بیٹی خاموش رہو، میری ضرورت میرے آئے بغیر، ان کے پاس پہنچے بغیر میری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ جب تک میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، خود نہیں پہنچوں گا، میری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اندر گئے، حسن بصری کے پاس پہنچے، تعجب سے پوچھا حضرت آپ؟ فرمایا پتہ نہیں کیا ہوا۔ سوچئے کسی کو بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حالت پر اعتماد کی ضرورت نہیں ہے۔ میمون ابن مہران نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، چند دنوں سے میرے دل سے خشوع خضوع نکل گیا، عبادت کی لذت نکل گئی، مجھے اپنے دل میں سختی محسوس ہوتی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، دوائے دل لینے آیا ہوں، علاج لینے آیا ہوں۔ حسن بصری عمر میں چھوٹے، یہ عمر میں بڑے ہیں، مگر طلب کے ساتھ کہا اللہ اللہ، کیسی طلب، کیسا جذبہ۔ حسن بصری نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت میں وہ آیتیں پڑھی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو نعمتوں کی بارش برسائی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا تذکرہ، اور پھر نعمتوں کے بعد غفلت میں پڑ جانے کا تذکرہ۔ حسن بصری نے ایسی آیت تلاوت کی، مورخ نے لکھا ہے کہ دونوں رونے لگے، اور میمون مہران وہاں اس طرح سے پاؤں پٹکنے لگے اللہ کے سامنے، جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے پاؤں جیسے پٹکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے اپنے پاؤں کو پٹکتے رہے۔ کہتے تھوڑی دیر میں ایسا لگا میرے دل سے کچھ نکل گیا، اور میرا دل بالکل ہلکا
پکا ہو گیا، دل میں نور کی بارش ہوئی، وہاں سے میں نکلا، میں نے خادمہ سے کہا جس مقصد کے لیے آیا تھا اللہ نے وہ مقصد میرا پورا کر دیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کے بارے مطمئن نہ ہو، اپنے آپ پر نظر رکھے، اور اس کے بعد پھر انسان کسی نہ کسی کو تلاش کرے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا علاقہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پورے علاقے، پورے اسٹیٹ میں کئی ایسے صاحب نسبت، صاحب دل، صاحب معرفت، صاحب انابت، صاحب مستجاب الدعا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اگر آپ کا دل کبھی سخت لگتا ہے، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کے پاس جا کر بیٹھے، مگر سچی طلب کے ساتھ جائیں، جذبے کے ساتھ جائیں، شوق کے ساتھ جائیں، کسی دور علاقے میں نہ جا سکیں، قریب میں کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو اس کے پاس جائیے، اگر سچی طلب کے ساتھ جائیں گے، شوق کے ساتھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ پروردگار